السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ البلاغ اکیڈمی سے وابستہ آپ حضرات سب رمضان المبارک کے آغاز سے درس حدیث شریف کے اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج اس سلسلے کا اختتام ہوا ہے اور ابھی شیخ نے آخری حدیث کتاب الصوم کی آپ کے سامنے پڑھی اور اس کی وضاحت و صراحت فرمائی ہے۔ اس موقع پر جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں عرض کر کے دعا کروں، آپ تمام حضرات سے یہی عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالی شانہ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کے علاوہ بھی علوم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارے اور نازل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بھی ہم لوگوں کو پہنچائے ہیں اور اس کے علاوہ جو علوم اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے ان سب کو ہم تک پہنچایا ہے، جس کو ہم کتاب و سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کے مجموعے پر زندگی گزارنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ساری ذمہ داریاں اور سب کام اللہ کی بندگی اور اطاعت کے فریضے کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور دین اسلام ایک فطری دین ہے اور اس کی تعلیمات پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں اور ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں اور ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی شانہ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر انسان کتاب و سنت کا محتاج ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ کسی کی بھی کامیابی کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز سے وابستہ اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے۔ ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اس کی توحید کو اور اس کی قدرت کو، اس کے حکم کو، اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم عبادت اور بندگی کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا تصور بھی نہیں کریں گے، کسی اور کی طرف دھیان نہیں کریں گے، اور اسوہ حسنہ بنانے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ذریعے اسی کا اقرار کرتے رہتے ہیں اور اسی بات کو ہمیشہ تسلیم کرتے رہتے ہیں، اور ان شہادتین کو یعنی گواہی کے ان دو کلموں کو مسلسل کہتے رہنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، اسی وجہ سے تاکہ اس کا استحضار رہے کہ ہماری زندگی کا رخ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پاسداری اور پابندی ہے۔ اس کے مطابق ہی ہم کو زندگی گزارنا ہے، اس سے ہٹ کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس بات کے استحضار
مسلسل ہم کو ہونا چاہیے. اور جب ہم اس بات کا عہد کر چکے ہیں اور اس کے پابند بنائے گئے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے شعور کے آنے کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک گزارنا ہے اور اسی کے مطابق رہنا ہے، تو یقیناً اس کا علم بھی ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اسے علم دین بقدر ضرورت حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. اس لیے کہ جب دین پر ہی زندگی گزارنا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے، تو کتاب و سنت سے واقفیت بھی تو اس کو ضروری ہے. اگر کوئی آدمی جانتا ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم لوگوں کا صرف مان لینا کافی نہیں ہے کہ ہماری نجات کتاب و سنت میں ہے، ہماری نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور ان کے اسوہ حسنہ میں ہے. اس کا مان لینا کافی نہیں ہے، اس کو جاننا بھی چاہیے اور جاننا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا. ہماری پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شعور سے لے کے موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے، اور اس کا شوق ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. یہ اکیڈمی آپ کو اس کی سہولت فراہم کر رہی ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں الحمدللہ وہ اس سے مسلسل کئی برس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ان لوگوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اس مہینے کے آغاز پر کتاب الصوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی باتیں اور نورانی اور پیاری احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں اور اس کا درس چلتا رہا. یہ سلسلہ بہت مبارک سلسلہ ہے اور اسے باقی رہنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تعلیم نہیں دی، صرف عبادات کے احکام نہیں بتائے، بلکہ آپ نے پوری زندگی ہمیں سکھائی ہے. اور جیسے ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے اشکال اور اعتراض کے طور پر یا طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیسے آپ کے نبی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ضروریات زندگی کی تکمیل کرنا بھی سکھاتے ہیں. تو اس نے تو اعتراض کے طور پر کہا تھا یا طنز کے طور پر کہا تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول فرمایا فخر کے طور پر، خوشی کے طور پر اور مباحات کے طور پر، تاکہ یہ کسی کو کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی ہیں، وہ شان نبوت کے خلاف ہے. ایسا نہیں، بلکہ یہ آپ کی کمال نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ بھی دیا ہے، ہمیں عبادتیں بھی دی ہیں، ہمیں معاملات بھی درست کرائے ہیں، ہماری معاشرت کو بھی اعلیٰ درجے کی بنائی ہے. آج دنیا کے اندر آپ کے اخلاق سے اعلیٰ اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آپ کے اسوہ حسنہ سے بہتر دستور زندگی اور اصول زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر میدان میں ہر پہلو سے انسان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنایا ہے. جو ممالک اور جو قومیں اس وقت میں تعریف کی جاتی ہیں اور ان کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی جو بہت سی خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اگر وہ ایک انسانی خوبی ہے تو ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں اور آپ کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے. ان کی ذات کے علاوہ کہیں سے بھی لوگوں نے کچھ بھی نہیں لایا ہے اور کچھ بھی نہیں پایا ہے. یہ اور بات ہے کہ
کہ سب سے زیادہ ناقدری کرنے والے ہم مسلمان ہی ہیں، اور ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ثانوی درجے کی چیز سمجھتے ہیں، دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے بھی سنت کے مطابق بنا لیں، ہم اپنے اعمال بھی سنت کے مطابق بنا لیں، عبادتیں بھی سب سنت کے مطابق ادا کریں، اور اسی طرح معاملات اور معاشرت اور اخلاق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع کر لیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جسے ہم جمیع ما جاء بہ النبی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو جانیں گے، جس قدر ہمارا علم بڑھتا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور قدر و منزلت بھی ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا ہم ان سے بے خبر ہوں گے اتنا ہم زندگی میں ناقص ہوں گے، انسانیت میں ناقص ہوں گے، ایمان اور اسلام میں بھی ناقص ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے مقدمے میں کہ ایک مسلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے جتنا دیدے کو روشنی کی ہے اور جتنا جسم کو روح کی ضرورت ہے۔ ایک مومن کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی مبارک تعلیمات کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ جتنی ہم کو آپ کی ضرورت ہے اتنا ہی ہم آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنی ہم کو آپ کی تعلیمات کی ضرورت ہے اتنا ہی ہم آپ کی تعلیمات سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں مشکلات، مصائب، ہموم و غموم اور طرح طرح کی الجھنیں اور طرح طرح کی مصیبتیں، ذلتیں، رسوائیاں، خاریاں، جن کا ہم شکوہ کرتے کرتے تھک نہیں رہے ہیں، اتنی مصیبتوں کی ذکر ہم کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ یہ سب اپنے نبی سے دور ہو جانے، ان کے اسوہ حسنہ سے دور ہو جانے، ان کی تعلیمات سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہو رہا ہے، ایک چھوٹی جماعت مقتصد ہے، باقی اکثریت فسق و فجور میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان میں ہم میں کی اکثریت مبتلا ہے۔ ہم سب بہت بڑی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ ہماری زندگی کی بڑی ناکامی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ ہم 24 گھنٹے امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پل، ہر لمحہ ہمیں اپنے آزما رہا ہے، ہماری بندگی کو آزما رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جو ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اچھی زندگی گزارنے والا ہے، اور حسن عمل اور عمل صالح دو الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں اچھا عمل کے بیان کرنے کے لیے، حسن عمل، احسن عملہ، اور عامل الصالحات، اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ۔ اس کی تعریف میں مفسرین نے فرمایا ہے وہ اعمال جن کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور جن کے باطن میں اخلاص للہیت ہو، وہ اعمال صالحہ ہیں، اعمال حسنہ ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو ایسا بنانے کے لیے ان سلسلوں سے جڑے رہیں، اپنے علم میں وسعت پیدا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اور تمام ابواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں صرف
عقیدہ اور نماز، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، یہی نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم بڑھیں، ہمارا نکاح ہے، طلاق ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، لین دین ہیں، کاشتکاری ہے، خرید و فروخت ہے، اجارہ کرایہ ہے، اور اسی طریقے سے آداب ہیں، آداب لباس ہیں، آداب وضاقتہ ہیں، آداب زندگی ہیں، آداب نوم ہیں، آداب عقل ہیں، پورے ابواب حدیث کی کتابوں میں ہیں، خود بخاری شریف کے اندر تمام ابواب ہیں، اور اس کے اندر یہ سارے ابواب کو اگر نہیں ہم حاصل کریں گے تو پھر ہم نہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی جامعیت کو سمجھ سکیں گے، نہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی برکتوں سے سعادت مند اور بہرہور ہو سکیں گے۔ اس وجہ سے تمام ابواب کا ذوق ہونا چاہیے، اور تمام ابواب کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور تمام ابواب کے دروس ہونے چاہیے، اور سب میں ہماری شرکت ہونی چاہیے، اور زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اتباع اور اس کی موافقت کا ذوق شوق ہونا چاہیے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ تذکرہ ہوا قریش کی فضیلتوں کا، کہ قریش کی عورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کا ذکر نکلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی عورتوں سے زیادہ میں نے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے آیت حجاب نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو ایک صحابی، ایک انصاری صحابی اپنے گھر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ آیت جو ابھی نازل ہوئی تھی اور جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھی تھی اپنے گھر والوں کو سنائی، تو ان کے گھر والوں نے اس آیت کو سنتے سنتے ہی اپنی گٹھری نکالی اور اس میں سے چادر لے کے فوراً اوڑھ لیا۔ اتنا ان لوگوں کا ذوق تھا اتباع قرآن کا، اتباع سنت کا، اتباع شریعت کا۔ یہ ذوق ہم اپنے اندر پیدا کریں، کسی درجے میں جتنا پیدا ہو جائے اتنا ہمارا فائدہ ہے، اور اتنا ہمیں نفع ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان پروگراموں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے زمانے میں بڑی مشکلوں سے علم حاصل کیا جاتا تھا، اس کے لیے علماء تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی صعوبتیں، مشقتیں، سفر، اور اس زمانے میں اس ٹیکنالوجی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ ہم کہیں بیٹھیں کسی سے استفادہ کریں اور بہت آسانی سے علم حاصل کر لیں۔ علم حاصل کرنے کے وسائل و ذرائع بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور علم کی قلت و کمی ہو جائے گی، اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ علم بڑھ جائے گا اور بہت پھیل جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کو جمع اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وسائل علم بہت ہو جائیں گے اور حقیقت علم وہ گھٹتی جائے گی اور کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج ہماری صورتحال ایسی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس علم پر عمل کی بھی بھرپور کوشش کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو سر سے لے کے پیر تک اور شعور سے لے کے موت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق بنا لینے کا ایک ذوق شوق پیدا کرنا چاہیے، حوصلہ اور ہمت پیدا کرنا چاہیے۔ ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس زمانے میں یا اس علاقے میں یا فلاں علاقے میں یا فلاں جگہ یا فلاں دور میں آپ کے دین پر چلنا مشکل ہے یا چلا نہیں جا سکتا، ایسا نہ سمجھیں۔ اللہ نے جب آپ کو خاتم النبیین بنایا، ہر علاقے کے لیے اور ہر زمانے کے لیے نبی بنایا، تو جو دین ان کو دیا ہے اس دین کو دین فطرت بنایا، ہر ایک کے لیے قابل قبول، اور ہر علاقے، ہر زمانے، ہر قوم، ہر قبیلے والے کے لیے قابل عمل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کر لیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ 29ویں رمضان ہے، گویا 5ویں اور آخری تاخرات بھی ہے، اور ابھی درس قرآن
آپ کی اس مجلس میں مکمل ہوا ہے، درس حدیث مکمل ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ہاں افطار کا وقت بھی قریب ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب إني مغلوب فانتصر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والفوز الدائم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها
یا ارحم الراحمین اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يبغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه أعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما اہل السنت والجماعت کے متفق عقائد کے اوپر استقامت نصیب فرما اسی پر حیات اور ممات نصیب فرما ہر خطرے سے ہر فرقے سے ہر فتنے سے ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری ہمارے گھر والوں ہماری اولاد و ذریات کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی اور اپنی کتاب کی اور اپنے حبیب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم نے آپ کے حقوق کی طرف سے آپ کے حبیب کے حقوق کی طرف سے آپ کی کتاب کے حقوق کی طرف سے جو غفلتیں برتیں جو لاپرواہی برتی جو بے اعتنائی کی ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے پر آپ کریم ہیں بڑی سی بڑے خطا کو معاف فرمانے والے ہیں اپنے کرم سے ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اچھا پڑھنا سیکھنے کی اور پڑھتے رہنے کی اور اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی طرف انسانیت کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و سچی محبت نصیب فرما کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ فرما اللہ ہمارے قلوب کو ہر قسم کی گندگی سے کثافت سے اور ہر رذیلے سے محفوظ فرما اور پاک فرما اے اللہ حسد سے حقد سے بغض سے کینے سے عداوت سے عناد سے کبر سے ریاکاری سے سمعہ سے ہر گندگی سے اور ہر ناپسندیدہ اور رذیل صفت سے ہمارے دل کو پاک فرما دے اے اللہ ہمارے دل کو صبر سے شکر سے صدق سے اخلاص سے متصف فرما دے اے اللہ ہمارے قلب میں اپنی تجلی اور اپنی محبت نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت ہمیں سخت گرما میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اپنی محبت والوں کی محبت نصیب فرما اپنی محبت پیدا کرنے والے اعمال کی محبت نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت نصیب فرما گناہوں سے ہمیں دور فرما اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما استغفار کی کثرت کی توفیق نصیب فرما اللہ پاک ہمارے قلوب کو تلاوت کی حلاوت نصیب فرما ذکر کی لذت نصیب فرما درود شریف کے کثرت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی توحید پر ثبات نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات کا محتاج بنا اپنے غیر کی محتاجی سے ہمیں محفوظ و مامون فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی بندگی کا سلیقہ نصیب فرما اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کے صحیح رستے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بگڑتے ماحول میں ہم لوگوں کے لیے اپنے کرم سے ثبات اور سداد مقدر فرما اے اللہ اس وقت انسانیت جس سخت مصیبت کی شکار ہے خاص طور سے امت محمدیہ
अला साहिबिहा अफजल सलावत व अस्का तहियात। अल्लाह जिस तरह पूरे आलम में परेशानी, मुसीबत और मजालिम की शिकार है, अल्लाह जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है और जो कुछ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है, अल्लाह आपकी नज़र उसे देख रही है और कोई चीज़ आपसे मख्फी नहीं, कोई मामूली सी मामूली चीज़ आपकी नज़र से गायब नहीं है। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। आपने फरमाया है हर चीज को आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह आप समंदर के कतरात की तादाद को अच्छी तरह जानते हैं, आप जमीन के जर्रात की तादाद को जानते हैं, आप अंधेरे से अंधेरे में उसी तरह देखते हैं जिस तरह उजाले में कोई देख सकता है। ए मौला करीम, आप बड़ी वसअतों वाले हैं, बड़ी कुदरतों वाले हैं और आप सबको देख रहे हैं। आपने फरमाया है अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह जो कुछ कायनात में हो रहा है सब आपके आंखों के सामने, आप सब देख रहे हैं। अल्लाह आपके हबीब की उम्मत, जिस उम्मत के लिए आपके हबीब ने रातों में आंसू बहाए हैं, आहें और सिसकियां ले लेकर आपसे दुआएं मांगी हैं, अल्लाह इस उम्मत का इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं, मशरिक से मगरिब तक बेसहारा हो गई। अल्लाह इस उम्मत पर खास इनायत फरमाइए, अल्लाह इस उम्मत की हिमायत और हिफाजत फरमाइए, अल्लाह इस उम्मत में हक परस्तों की हिमायत फरमाइए। ए मौलाए करीम, मजालिम से और नाहक और नाजायज ज्यादतियों से जो मुसलसल मुसलमानों के साथ हो रही हैं, खुसूसन मस्जिद अक्सा में और अल-कुद्स में, अल्लाह जो कुछ इस वक्त में जुल्म बर्बरियत का मुजाहिरा हो रहा है, ए मौलाए करीम हम बेबस हैं, हम आजिज हैं, हम उनके मुकाबले के लिए खड़े नहीं हो सके और ए अल्लाह हमारी हिम्मतें पस्त हो गई, हमारे हौसले मुर्दा हो गए। ए मौलाए करीम आप कुदरत वाले हैं, आप ताकत वाले हैं। ए अल्लाह आप जालिम को जुल्म से रोक सकते हैं, मजलूम की मदद कर सकते हैं, आपका वादा है। ए मौलाए करीम इस वक्त में कुद्स में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए, पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। अल्लाह ये बला, ये वबा जो आपने अपनी कुदरत से हम पर मुसल्लत फरमाई है, ए मौलाए करीम इस बला और वबा के अंदर मुब्तला होने वालों की अपनी कुदरत से हिमायत फरमाइए, उनकी हिफाजत फरमाइए। ए मौलाए करीम पूरी कायनात में पूरी इंसानियत को इस वबा से महफूज फरमा दीजिए। और ए अल्लाह ये खौफ, ये बदअमनी और ये परेशानी और ये माशी तंगियां, ये कारोबार का ठप हो जाना, ये सारी दुनिया की रफ्तार का रुक जाना, ए मौलाए करीम अपने करम से इस मुसीबत को ख़त्म फरमा दीजिए। ए मौला जो लोग हाथ उठाए हुए हैं आपके सामने भीख मांग रहे हैं, कबूलियत की इस घड़ी में अल्लाह सबके जायज़ मकासिद की तकमील फरमा दीजिए और सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, सबके दुख को ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह हर एक के हालात से आप वाकिफ़ हैं, हर एक के क़ुलूब में उनकी तमन्नाओं से आप वाकिफ़ हैं। अल्लाह जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर कर दीजिए, जो आरज़ुएं हैं अपने करम से पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह सबसे बड़ी तमन्ना और आरज़ू मग़फ़िरत की है। ए मौलाए करीम हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी बख्शिश का इरादा फरमा दीजिए। अल्लाह रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा है, इस वक्त में हम में से किसी को मायूस व महरूम न फरमा। अल्लाह हमारे अमाल को शर्फ़ कबूल अता फरमा और हम लोगों को हर खैर और नेमत का हिस्सेदार बना। ए मौलाए करीम जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है या कहना चाहते थे नहीं कह सके या हम पर उनका हक है, उन सब के जायज़ मकासिद की तकमील फरमा दीजिए। अल्लाह जो लोग इस बला में, इस वबा में इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अपने करम से उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दरजात बुलंद फरमा दीजिए। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा दीजिए, जो सेहतमंद हैं उनकी सेहत और सलामती की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना व कुर्रति आयुनिना मुहम्मद व अला आलिही व अहले बैतिही व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।